مرد تو وہ ہے جس کے سائے میں عورت خود کو محفوظ سمجھے۔ مرد کو بنانے کے لیے مٹی فرشتوں کے ذریعے اللہ نے زمین سے منگوائی، لیکن عورت کے لیے مٹی نہیں منگوائی، اس کو مرد کی ٹیڑھی پسلی سے بنائی، اور جس مرد کی پسلی سے وہ بنی ہے وہی اس کا محرم بنتا ہے۔ وہ اسی کے نکاح میں جاتی ہے کیونکہ وہ اس مرد کے وجود کا حصہ ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی ایسے کی تلاش میں ہیں جس کے ساتھ ہم بوڑھے ہو سکیں، جبکہ راز کی بات یہ ہے کہ ہمیں کسی ایسے کی تلاش کرنی چاہیے جس کے ساتھ ہمارا بچپنا ہمیشہ قائم رہ سکے۔ انسان رشتوں کی تلخیاں کبھی نہیں بھولتا، مگر رشتوں کو آگے بڑھانے اور نبھانے کے لیے بہت مرتبہ اسے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اسے کچھ یاد نہیں۔ عورت کو ہمیشہ یہ امید ہوتی ہے کہ اس کا مرد خود کو بدل لے گا، مگر نہیں بدلتا، اور مرد کی ہمیشہ یہ سوچ ہوتی ہے کہ عورت خود کو کبھی نہیں بدلے گی، مگر وہ بدل جاتی ہے۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ اپنے شریک حیات کے تمام عیب معلوم ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بہترین زندگی گزارنا ہی اصل محبت ہے۔ کامیاب عورت وہ نہیں جو پیسے کما سکے، بلکہ کامیاب عورت وہ ہے جو گھر سنبھال سکے اور اپنی قابلیت سے گھر کو جنت بنا سکے۔ محبت اور عزت نفس کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ محبت سب سے پہلے عزت نفس ختم کر دیتی ہے۔ یا بندہ محبت کر لے یا پھر اپنی عزت۔ ہاتھ کی مٹھی میں یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں آ سکتی۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں، محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں کہانی تو نہیں ہوں کہ سدا رہ جاؤں، میں نے کردار نبھانا ہے، چلے جانا ہے۔ مشکل تو یہ ہے کہ ہمیں پیٹھ پیچھے بولنے والے بااخلاق اور منہ پر بولنے والے بدتمیز لگتے ہیں۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں تھی۔ دلوں سے کب نکلتے ہیں محبت جن سے ہو جائے، بھول جانا بھلا دینا فقط ایک وہم ہوتا ہے۔ درد لفظوں میں کہاں سمٹتے ہیں، شاعری عارضی سا مرہم ہے۔ محبت کے عادی لوگ لہجوں کی سختیاں برداشت نہیں کر سکتے۔ بیوی جب اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا وہ شکایت کر رہی ہے، بلکہ وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے۔